الرحمن الرحیم سارے بلی سر کر کج کے بگو موبائل فونا دیاں گھنٹیاں آف یعنی بند کر کے بگو اور صفحہ دے نشانہ دے مطابق صفحہ میں چھو کے بگو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو جمادی الثانی شریف میں آستان عظمت نشان آستان علیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولا کائنات جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میں ادا کیے جانے والے جمعہ شریف کی پاکیزہ نسبت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے بندہ عاجز اب سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو معروضات یہاں پہ پیش کی جائیں سنی جائیں سنائی جائیں میرا مالک ہمیں اخلاص اور الہیت کے ساتھ سچ کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس سچ کو اپنے کردار میں بھی اپنے اعمال میں بھی اپنے عقائد میں بھی لانے کی میرا مالک توفیق نصیب فرمائے معزز سامعین جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ جو مہینہ شریف جمادی الثانی شریف سایہ فگن ہے اس مہینے کو دیگر نسبتوں کے ساتھ ساتھ کمال کی دو نسبتیں ایسی حاصل ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی باضمیر انسان بھی اگر کچھ کہنے لگے تو اسے وہ
لفظ وہ جملے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں اور یہ نسبتیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ عظیم تر نسبتیں جو اس مہینے کو حاصل ہیں، ان میں سے پہلی نسبت اسے یہ حاصل ہے کہ یہ اصل تطہیر، خاندان رسول کی جان، اہل بیت مصطفیٰ کی شان، سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور دوسری بھی کمال کی نسبت سے یہ حاصل ہے کہ یہ تاجدار صداقت، پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کا مہینہ ہے، یعنی آپ کے اس دنیا سے جانے کا مہینہ ہے اور سیدہ زہرا پاک کے اس عالم امکان میں آنے کا مہینہ ہے۔ بلا شبہ جب بات اہل بیت کی چھڑے تو سیدہ زہرا پاک کی ہستی لا ریب و بے عیب انداز میں اپنی مثال آپ نظر آتی ہے، اور جب بات حضور کے صحابہ کی چھڑے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی اسی طرح لا ریب و بے عیب انداز میں اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے غلام، ولیوں کے چاہنے والے، آل رسول کے وفادار، اس ذوق کے حامل ہیں کہ ہم حضور کی آل کو بھی سلام کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور حضور کے اصحاب کو سلام کرنا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس لیے وعدے کے مطابق جمادی الثانی شریف جو اس مہینے میں جو اس سال آیا ہے، اس کو ہم نے مختص کیا ہے شان صحابہ کے ساتھ، اور بالخصوص تاجدار صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ذکر پاک کے ساتھ۔ لیکن یہ حقیقت بھی یاد رہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو 13 جنوری کو آ رہا ہے، اس کو ایک سپیشل خصوصی محفل پاک رکھی گئی ہے، چونکہ عین وہ دن ہے سیدہ زہرا پاک کی ولادت کا۔ تو مغرب سے لے کے یعنی شامہ تو لے کے رات 10 بجے تک ایک خصوصی محفل رکھی گئی ہے، جشن سیدہ آمد سیدہ کائنات کے حوالے سے، اور بالکل اسی طرح جمعے کی نشستوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص نشست بھی عین اس دن جس دن جناب ابو بکر صدیق پاک کا وصال ہے، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا دن ہے 22 جمادی الثانی بروز اتوار۔ اس دن باقاعدہ آپ کے عرس پاک کی محفل رکھی گئی ہے، صبح 10 بجے سے لے کے ظہر تک، جس طرح باقی آراس اس دربار پر منعقد ہوتے ہیں، اسی ٹائم میں آخری محفل ہوتی ہے، تو وہی ٹائم اتوار والے دن سیدنا ابو بکر صدیق پاک کی سلامی اور غلامی کے لیے محفل پاک کا انشاءاللہ العزیز انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی تقریبات کا چونکہ ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ان تقریبات میں اس سال پورا مہینہ جمادی الثانی کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ شان اصحاب رسول، بالخصوص خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اللہ کے
قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی. تو اس کی ترتیب ہم انشاءاللہ عزیز یہ بنائیں گے کہ پہلے عام مضمون کے طور پر، اجمالی مضمون کے طور پر سب صحابہ کی شان قرآن کی روشنی میں بھی، اور پھر سب صحابہ کی شان حدیث کی روشنی میں بھی عرض کرنے کے بعد پھر خاص طور پر ہماری گفتگو نقطہ خاص پر آ جائے گی غالباً تیسری یا چوتھی نشست میں، جس میں خاص طور پر سیدنا ابو بکر پاک کی سلامی اور غلامی کا سلسلہ اللہ کے قرآن کے حوالے سے بھی شروع ہو جائے گا، اور صاحب قرآن محدث کریم صاحب قرآن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پاک کے حوالے سے بھی شروع ہو جائے گا. تو آج چونکہ پہلی گفتگو ہے اس حوالے سے، تو آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ حضور کے اصحاب پاک کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اور میں اکثر یہ بات اپنے سننے والوں تک پہنچاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کی عزت کے لیے، محبوب پاک کی شان کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ جس کو بھی محبوب سے متعلق ہونا تھا، جس کا بھی تعلق محبوب کے ساتھ بننا تھا، اللہ نے محبوب کی عزت کے لیے اس شخص کو بھی کمال بنایا اور اس جماعت کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا. ہم نے حضور کے آباء و اجداد کی بات کی تو ہم نے یہ سمجھا کہ جیسے آباء اللہ نے حضور کے بنائے، کسی اور کے ایسے آباء و اجداد کو نہیں بنایا. پھر ہم نے حضور کی اولاد کی بھی بات کی اشارتاً کنایتاً، تو اس میں بھی یہ بات سمجھی کہ جس طرح اللہ نے حضور کے آباء و اجداد کو بے مثال بنایا، اسی طرح اللہ نے حضور کی نسل اور اولاد کو بھی بے مثال بنایا. پھر حضور کی ازواج کی بات آئی تو قرآن کی روشنی میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جس طرح اللہ نے جو نبی کے آبا بنانے تھے انہیں بے مثال بنایا، جو نبی کے بیٹے بنانے تھے انہیں بے مثال بنایا، اسی طرح رب نے جو نبی کی بیویاں بننی تھی رب نے انہیں کائنات کی ہر بیوی سے بے مثال بنایا. تو بالکل یہی اصول، یہی ضابطہ، یہی قانون اللہ نے جو ہر مرحلے پہ رکھا، ہر شخص کے لیے رکھا، ہر جماعت کے لیے رکھا، یہی اصول اللہ نے حضور کے اصحاب کے معاملے میں بھی رکھا. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کے صحابہ ہوئے، ہر نبی کے صحابی کو سلام. عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر تو قرآن میں ہے اور انہیں الحواریون کہا گیا. بڑی شان والے لوگ تھے، اذ قال الحواریون، عزتوں والے لوگ تھے. لیکن یہ بات بھی رب نے پوری ذمہ داری اور پوری کرم نوازی کے ساتھ نبھائی. جس طرح باقی ساری جماعتیں جو حضور کے تعلق والی تھی ان جیسی کوئی اور جماعت نہیں بنائی، اسی طرح جن کو محمد کا صحابی بنایا اللہ نے یہ اصول بھی ویسے ہی رکھا کہ ان جیسا کائنات میں کسی نبی کا صحابی بھی نہیں بنایا. اور خود میرے مالک نے جس طرح اپنے محبوب کے آبا کی تعریف فرمائی، محبوب کی اولاد کی تعریف فرمائی، محبوب کی ازواج کی تعریف فرمائی، اسی طرح میرے رب نے اپنے حبیب کی عزت کی وجہ سے کوئی مکے میں پیدا ہوا ہے تب بھی، کوئی حبشے میں پیدا ہوا ہے تب بھی، کوئی یمن میں پیدا ہوا ہے تب بھی، اللہ نے مکہ حبشہ یمن نہیں دیکھا. جو محمد کریم کی غلامی اور صحبت میں آیا ہے اللہ نے محمد کے سارے اصحاب کی بھی تعریف فرمائی. اور ایک دو جگہ پہ نہیں، بے شمار مقامات ہیں
جہاں رب تعالیٰ نے آقا پاک کی خدمتگاروں، حضور کی صحبت اختیار کرنے والوں، حضور کی سنگت اختیار کرنے والوں، مدینے والے کی عزت پر قربان ہونے والوں، حضور کے دین کے مشن کو عام کرنے والوں، حضور کے پاک اصحابہ کی عزت کو بھی بیان فرمایا ہے، ان کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ان بے شمار آیات میں سے ایک آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ میں نے آج بطور عنوان گفتگو تلاوت کیا، سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں میرے رب نے کمال کرم فرماتے ہوئے، کمال بلاغت اور جامعیت تو قرآن کا حصہ ہے، کمال خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کے مقام کو بھی بیان فرمایا ہے، صحابہ کی خوبصورت پہچان کو بھی بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کی بے مثل شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور یہی اولیاء اللہ کا نظریہ ہے، یہی صوفیاء کا نظریہ ہے کہ اہل بیت کی عزت کو سمجھنا ہو تو صحابہ سے سمجھا کرو، اور صحابہ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اہل بیت رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے سمجھا کرو، کیونکہ دونوں جماعتیں حضور سے فیض یافتہ ہیں، دونوں جماعتوں نے لنگر جو علم کا لیا ہے وہ درس سے نہیں، کسی کالج یونیورسٹی سے نہیں، جو لنگر صحابہ نے لیا، جو لنگر اہل بیت نے لیا، وہ علمی لنگر اغیار سے نہیں لیا، ان دونوں جماعتوں نے علم و ہدایت کا لنگر رب کے یار سے لیا ہوا، مدینے کے تاجدار سے لیا ہوا ہے، اور یہ وہ لنگر ہے، یہ وہ خیرات ہے جس میں کوئی نقص اور عیب ہو سکتا، اسی لیے بلا شبہ جو صحیح معنوں میں صحابہ کو ماننے والا ہے وہ اہل بیت سے وفا کی حد کرتا ہے، اور جو صحیح معنوں میں اہل بیت کو ماننے والا ہے وہ صحابہ کے حیا کی بھی حد کرتا ہے۔ جھگڑے وہاں ہیں جہاں دو نمبریاں ہیں، اختلافات وہاں ہیں جہاں دو نمبریاں ہیں، جو اہل بیت کو اپنی ان کے ذکر کو روزی کا ذریعہ بنائے پھرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحابہ کا حیا نہ کرتا ہو، اسی طرح جو صحابہ کے ذکر کو صرف روٹی کا ذریعہ بنائے پھرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اہل بیت کا حیا نہ کرتا ہو، لیکن جس نے اہل بیت کو ہدایت کا ذریعہ سمجھا، صحابہ کو ہدایت کا ذریعہ سمجھا، وہ بے حیائی نہیں کرتا، وہ اہل بیت کا ذکر کرنے والا صحابہ کا حیا کرتا ہے، صحابہ سے پیار کرنے والا اہل بیت سے وفا کیا کرتا ہے، اور اسی جماعت سے الحمدللہ ہمارا تعلق ہے، اولیاء اللہ کے غلاموں کا تعلق ہے، چشتیوں قادریوں کا تعلق ہے، نظامیوں کا تعلق ہے، حیدریوں کا تعلق ہے، حسینیوں کا تعلق ہے۔ میں اس بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم اگر صدیق کی صداقت کو سمجھنے کے لیے تجھے حسین پاک اور علی پاک کی بات یاد ہو جائے تو اس سے بڑھ کر تیرا خوبصورت عقیدہ کہیں سے آ ہی نہیں سکتا، اور حسین اور علی کی عزت کے لیے اگر تجھے صرف ابو بکر صدیق کا یہ جملہ یاد رہے جسے امام بخاری نے نوٹ کیا، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، کہ لوگوں علی کو دیکھتے ہوئے حسن اور حسین کو دیکھتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ صدیق پاک کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، حسین کو حسین سمجھ کے نہیں دیکھنا، حسین میں محمد سمجھ کے دیکھنا ہے، علی کو علی سمجھ کے نہیں دیکھنا، علی میں محمد کو دیکھ کے دیکھنا ہے۔ یعنی جب عزت کی باری آئے، عظمت کی باری آئے، یہ نبی نہیں ہے، نہ علی نبی ہے، نہ حسین نبی ہے، لیکن صدیق پاک کا نظریہ یہ ہے کہ حسین کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو محمد کو دیکھ کے بنانا ہے، یعنی جو ادب تم محمد کا کیا کرتے تھے وہی آل محمد کا ادب تم۔
یہ اگر نظریات رکھے جائیں تو کیا لڑائی ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. میں اپنے موضوع کے مطابق آنا چاہتا ہوں. آج سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ حضور کے وہ پیارے لوگ جنہیں بخت کی یہ سعادت ملی کہ انہوں نے حضور کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دل کی کیفیت سے مانا. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، دل کے ساتھ مانا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، رحمان سے پوچھتے ہیں اللہ نے انہیں کن عزتوں کا مالک بنا دیا ہے، کن بلندیوں کا مالک بنا دیا. تو پہلی شان جو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان کی جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضور کو چلتے بھی دیکھا، انہوں نے حضور کو بیٹھتے بھی دیکھا، انہوں نے حضور کو گفتگو فرماتے بھی دیکھا، انہوں نے آقا پاک کو تبسم فرماتے بھی دیکھا، آقا پاک کو حسین کو کاندھوں پہ چڑھاتے بھی دیکھا، علی کو سینے سے لگاتے بھی دیکھا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ کے تاج عطا فرماتے بھی دیکھا. وہ صحابہ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ صحیح پہلے جو کچھ تھا ہمارا تھا، اب جب کلمہ پڑھ لیا آج کے بعد ہمارا نہیں، ہمارا سب کچھ تمہارا ہے. ان وفادار لوگوں کی شان اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. کیا خوبصورت شان میرے رب اپنے محبوب کے صحابہ کی بیان کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب یہ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں تیرے کہنے پر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، یہ جو تیرے صحابہ ہیں، یہ جو تیرے پیارے لوگ ہیں، ان کی تعریف میں میں رب کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، اللہ نے 4 رشتے گنوائے، آباءہم، ابناءہم، اخوانہم، عشیرتہم. 4 رشتوں کے زاویے اللہ نے بیان کیے کہ یہ جو تیرے پیارے صحابہ ہیں نا، یہ ابو بکر صدیق، یہ عمر فاروق، یہ عثمان، یہ بلال، یہ مقداد، یہ ابو ذر، یہ سلمان، یہ جو تیرے پیارے صحابہ ہیں نا، ان کی شان میں خود رب بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آبا، اپنے والدین، ابناء، اپنی نسل، اخوانہم، اپنے بھائی بھائیوں کے بھائی بھائیوں کے بھائی، وعشیرتہم، اپنے سارے خاندانوں سے. خاندان اچ پھر نانکے بھی ہوں دن، دادکے بھی ہوں دن، پیکے بھی ہوں دن، سورے بھی ہوں دن. عشیرتہم کے لفظ فرمایا اس کائنات جتنے بھی رشتہ دار انہاں دے ہاں تے جتنے رشتیاں نال انہاں دا پیار سی، کن اپنے پیو نہ پیار نہیں ہوندا، کن اپنے پتر نہ پیار نہیں ہوندا، کن اپنے خاندان نہ پیار نہیں، برا نہ، مسیر نہ، پتریر نہ، ہر انسان دا پیار انہاں جائیتے ہی تے سارا ہے، پیکیاں نہ، سوریاں نہ. اللہ نے یہ سارے رشتے گنوائے اور پھر تعارف کروایا صحابہ کا. فرمایا حبیب یہ جو تیرے پاس آئے بیٹھے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں، ہر انسان کو باپ پیارا ہے، بیٹا پیارا ہے، بھائی پیارا ہے، خاندان پیارا ہے. حبیب ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں، انہیں نہ باپ اتنا پیارا ہے، نہ بیٹا اتنا پیارا ہے، نہ بھائی اتنا پیارا ہے، نہ خاندان اتنا پیارا ہے جتنا مدینے والے تیرا شان انہیں پیارا ہے، تیرا پیغام انہیں پیارا ہے. تو نے کہا ہے نا اللہ کو ایک مانو اور محمد کو رسول مانو. اب ایک طرف ان کا بھائی آ جائے، باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، خاندان آ جائے اور وہ آ کے کہے کہ مرضی ہے تو مجھے رکھ لے، مرضی ہے تو محمد کا دیا ہوا دین رکھ لے، ایمان رکھ لے، محمد کا پیغام آد اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین والا ایمان رکھ لے. تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے، مجھے گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے حبیب لا
لا تجد قوما، ان میں سے کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں بھائی پیارا ہے ہم پیغام چھوڑتے ہیں، ہمیں بیٹا پیارا ہے ہم محمد کا دین چھوڑتے ہیں، ہمیں سسرال پیارے ہیں ہم نبی کا دین چھوڑتے ہیں۔ فرمایا نہیں حبیب نہیں، میں رب گارنٹی دے رہا ہوں یہ جو تیرے پاس آئے بیٹھے ہیں یہ باپ بھائی بیٹا اور خاندان تو چھوڑ دیں گے، ابھی میری گارنٹی ہے جو تیرے یہ پیارے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہ تیرا پیغام کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ تیرا دین کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ تیرا دیا ہوا ایمان کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں بیان کروں تو اللہ نے صحابہ کی اس مقام پر پہلی شان یہ بیان کی کہ یہ کائنات کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ منتخب لوگ ہیں جنہیں رشتے داری پیاری نہیں ہے، جنہیں محمد سے وفاداری پیاری ہے۔ یہ کسی رشتے کو اتنا پیارا نہیں سمجھتے جتنا تیرے پیغام کو پیارا سمجھتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا نا کہ 2 جنگوں میں جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا دوسری طرف سے لڑ رہا تھا، صدیق پاک نبی پاک کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس بیٹے نے ایک دن پیار سے محبت سے اپنے باپ جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں کہا ابا جی 2 دفعہ جنگ کے دوران آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا، 2 دفعہ اس طرح ہوا کہ آپ کا سر میری تلوار کے بالکل نیچے آ گیا، میں اگر چاہتا تو تلوار مار کے آپ کا سر اڑا دیتا، پر ابا جی میں تلوار نہیں ماری، یہ سوچ کے بکی ہویا دوجے منے آیا ودا ہے تے میرا پیو ہی نا، میں اپنے پیو نو آپ تے نہ مارا، میں نہیں ماریا، 2 باری تلوار دے تھلے آئے ہو، میں تلوار نہیں چلائی، صدقے جاؤں محمد کے وفاداروں پر، صدقے جاؤں حضور کے صحابہ کی عزت اور جذبوں پر۔ یہ کہنے کی دیر تھی، صدیق اکبر کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا بیٹا 2 دفعہ تیری تلوار تھلے میں آیا، تو نہیں ماری بکی کرا پیو جے باہمیں شریکان لو آیا کھڑا ہے، دشمنان لو آیا کھڑا ہے، مخالفان لو آیا کھڑا ہے، پیو جے جی ابا جی بالکل میں 2 باری نہیں ماری، حالانکہ میں مارا ہاں تو اس میں توڑا سیر وکرہ ہو جانا، توڑا سیر تھلے آ تلوار میری اتا آئی، میں ہٹا لئیے بھئی ابا جے تے ابین تے نہ مارا آپ، میں نہیں ماری۔ میرے مصطفیٰ کا یہ عاشق جلال میں آیا، فرمایا بیٹا تو نے 2 دفعہ مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ہاں ابا جی میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، باویں تجھے بنے ہوئے ہے تے پیو۔ اس وقت آپ نے فرمایا بیٹا تو نے 2 دفعہ باپ سمجھ کے چھوڑا، مجھے قسم ہے رب محمد کی ایک واری بھی میری تلوار دے تھلے تو آ جانے آیا تے میں نبی دے رب دی قسمیں میں پیو سمجھ کے کوئی نہ یا چھڑنا، میں محمد دے حکم دی وجہ تو تلوار مار کے تیرا سر لا کے پاسے چھڑنا آیا، کیوں جے میرے نزدیک پتر دا پیار اتنا ضروری نہیں جتنا محمد دی وفاداری ضروری، میرے نزدیک بیٹے سے وہ پیار اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نبی پاک کی وفاداری ضروری ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ حقیقت تھی، یہ وہ منظر تھا جس سے رب بیان کر رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اے پیارے نبی تیرے صحابہ میں یہ صفت وفا ہے کہ میں رب ہو کے یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ جتنے بھی رشتے ہیں اگر وہ ایک طرف ہو جائیں اور تیرے ایمان والا رشتہ ایک طرف ہو جائے تو یہ جو تیرے وفادار لوگ ہیں نا یہ اپنی رشتے داری کو ضروری نہیں سمجھیں گے، یہ تیرے پیغام سے وفاداری کو ضروری سمجھیں۔ حضرت عمر کا جذبہ تو پھر عمر تو عمر ہے،
وہ تو حالت کفر میں بھی اپنی جرت کے حوالے سے بڑے مشہور تھے. حضرت عمر نے ایک جنگ میں سرکار کی خدمت میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے. وہ رحمت للعالمین سن اگرچہ انہوں قبول نہیں کیتا پر جنے نا مشورہ سن لو. جڑا جنے مشورہ دیتا جنگ بدر آکھن لگے یا رسول اللہ اس جنگ تسی انج حکم کرو بھئی چونکہ پیو ادھے تے پتر ادھے، برا ادھے تے برا ادھے، چاچا ادھے تے بطریہ ادھے، ماما ادھے تے بڑھیا ادھے، ہر ٹبر ونڈی کے آئے. جے اجازت دیو نہ تے میرا مشورہ انجے با حکم یہ کرو بدوجیاں نہیں مارنا، ہر بندے اپنے لگ دین مارنا ہے. ہر بندے اپنے یعنی پتر ہے تے اس پیون مارنا ہے، پیو ہے تے اس پتر نو مارنا ہے، برا ہے تے دوجہ نہیں سو چھیڑنا، اپنے براؤ نہیں مارنا. بلا شبہ دے چونا دے جرت اور حیبت آئی گل بھی آئی پر ناڑے گل بھی آئی جنا بار تولی ودا آنا سکا برا عمر دا بھی دوجہ منے آیا ودا. اے نہیں بانجے دوجہ واسطے سوچی بیٹھا سکا برا عمر دا بھی دوجہ منے آیا. عمر ہے کہ سونے آج اجازت دیو آج ملک نہ ماری آپ اپنے ٹبرے دے بندے ماری، جیڑا بڑیا ہے مامے مارے، جیڑا ماما ہے اپنے بڑے مارے. اصل جرت اپنی جائی تے پر اصل جذبہ اے سونے آج اسی یہ ونڈ کر دے سان لگ دے ایڈے پیارے نہیں سونے جیڑا تیری ذات نال سن پیارے. اے شان اللہ انہا دی بیان کر رہے لا تجد قومیں یومنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم. حبیب جڑے تیرے ہو گئے نا انہاں ناڑے کوئی نہیں تعلق رکھ دے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنوں بھامے سکے ماؤ دے جمعے نا سکے پیو دے جمعے نا کوئی تعلق نہیں. آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم. اللہ کریم اپنے محبوب کے صحابہ کی عزت اور وفا بیان کرتے ہوئے خود سند عطا فرما رہا ہے محبوب یہ جو تیرے لیے صحابی کے طور پر منتخب ہوئے ہیں نا ان کی شان یہ ہے کہ یہ رشتے داری کو اتنا پیارا نہیں سمجھتے جتنا تیری وفاداری کو پیارا سمجھتے. ایک گل سوکھی تو کوئی نہیں بڑی اوکی ان پیو جو ہوئے ایک ہی بڑے دوجے بڑے ہوئے پتر تے اے مارنا پوے پترین بلا مرین دے بڑا اوکھا کام میں بڑا مرین دا بھی پتر پیو ہوئے تے باج کیا کرنا باؤں ہے دھیان کریے پتر تے میرے ہی ہے نا خیال کری نا اوتھے کی اوتھے پیو آدھا میں پترین مارسا پتر آدھا میں پیون مارسا یعنی وہ ونڈ کر دے پھر دین کہ اے ہی تے اصل اعزاز حضور دے صحابہ دا کہ انہوں کسی اوری محبت نو ایڈا ودائے ہی نہیں جتنا محمد تے خدا دی محبت نو جاری کری. یہ شان حضور کے اصحاب کی خود رحمان بیان فرما رہا ہے. اور اس سے آگے کیا فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ دوسری شان حضور دے صحابہ دی اس آیت اچھ بیان فرما رہے ہیں کہ ایڈا ٹل تے ایڈی جرت تے ایڈا ذوق تے ایڈی غیرت انچ اس تو آگئی ہے کہ اللہ کریم نے آپ اپنے دست قدرت نار انہاں دیاں سینیاں وچ ایمان لکھ چھڑیا ہویا. کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ آپ گارنٹی پہ دین ہے کہ انہاں جڑا ایڈی جرت آ گئی ہے اور ایڈا جذبہ آ گیا ہے اور ایڈی غیرت آ گئی ہے کہ تیرے نا تو ہر کچھ وارن واسطے تیار ہیں ہر رشتہ وارن سے تیار نے. یہ اس تو آئی ہے کہ کتب فی قلوبہم الایمان. انہاں دیاں سینیاں وچ رب تعالیٰ نے آپ ایمان لکھ چھڑیا ہے. آپ ایمان تے ہن میں تو سادگی تے جٹاڑی زبان اچ پوچھاں بر رب دا لکھیا کوئی مٹا سکدا رب دا لکھیا کوئی مٹا سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نالو ٹلے چ وادو ہوئے تے مٹاوے اللہ نالو طاقت اچ کوئی اور وادو ہوئے تے او دا لکھیا مٹاوے. مثلا پٹواری تے لکھے تے او دا گردور مٹاوے گردور لکھے او دا تحصیلدار مٹا چھڑے تحصیلدار لکھے او دا اے سی مٹا چھڑے نکا جج لکھے او دا وڈا جج مٹا چھڑے وڈا جج لکھے تے بھی وڈا جج مٹا چھڑے. مٹا ہو سکتا ہے جیڑا اگلے لکھنے آلے نالو
وڈا ہوئے ترکڑا ہوئے اچھا ہوئے ہون ذرا سوچ اللہ فرماندا ہے صدیق دے دل وچ ایمان جہان نہیں لکھیا رحمان لکھ چھڑیا انہاں دے سینے وچ ایمان جہان نے نہیں لکھیا اولائکا انہاں دے دلاں وچ اللہ نے ایمان لکھ چھڑیا ہے ہن انہاں دے ایمان دی کمی کمزوری او بندہ پیدا کرے جڑا یا خدا نالو ٹلے چ وادو ہوے یا خدا نالو عزت چ وادو ہوے یا خدا نالو شان چ وادو ہوے قطن نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا ہے او اعلی کل شین قدیر ہے لہذا مننا پوے گا خدا نالو وادو ہو کوئی نہیں سکتا صحابہ دے ایمان وچ کمزوری پیدا ہو کوئی نہیں اور دوسرا فکرہ بھی ایتھے ہی سمجھ لو اللہ فرماندا ہے میں انہاں دیاں سینیاں چ ایمان لکھ چھڈیا یعنی اللہ صحابہ دے ایمان نو آپ بیان پہ فرماندا ہے اللہ کہندا ہے میرے محمد دے صحابہ کی نے ایمان ہے میرے محمد دے صحابہ کی نے ایمان آڑے اللہ پیادا ہے ہن گل ونڈ دی چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے اس واسطے یہ دوجی گل ونڈ دی جناب دی خدمت پہنچاواں اللہ فرما رہا ہے صحابہ ہے ایمان والے صحابہ کون نے ہن ایک گل بڑی ونڈ دی گل ہے جڑی گل میں کراں جڑے چار جی مین مندن انہاں میری گلے تے مہر لاؤنی ایڈی گل میں پیا کرنا کوئی بھی کرا میں آکھاں با بلب سونا ہے تے حافظ شیراز دی یہ بیچارے دی ہمت نہیں وہ آکھے کوڑا ہے صوفی بخشے کوئی نہیں آکھنا کوڑا ہے حافظ ندیم کوئی نہیں آکھنا وہ کوڑا ہے انہاں نے کہنا بس شاڈا تواڈے نال تعلق ہے بڑا ایک ہے تے لطیفی والی گل پر ان سامنے آ گئی ہے او کو بندہ آئی نا بادشاہ دا وزیر تے بادشاہ ایک گڑے آکھیا بتاؤں بڑی کمال دی سبزی تو وہ وزیر جوڑ گیا جی کمال ہے قیمت پائیے تے سبحان اللہ یہ ادھا بڑھتا بنائیے تے سبحان اللہ پکوڑے ہی بڑے کمال دے بڑھنے وہ دوں چون دیڑھیں تو بادشاہ نہ سبازی لگے ہو سکے یارے بتاؤں بھی کوئی سبزی ہے تو وہ وزیر موڑو دن جوڑ گیا جناب ویکھو نہ ایک کوئی دا رنگ سونا نہ ایک کوئی سبزیاں گڑین دی کسے کام نہیں ہونا گوشتے پاؤ ان منجا چھڑ دی جدے جاوے بسوریاں کر چھڑ دی وہ بادشاہ جھٹک جو دیا سندہ رہا تو پیچھے ہونا دا ہے وزیر صاحب افتاق پڑھو تسی بڑا بتاؤں دی تعریف کر رہے ہو تے آج اور تو ہی دوجہ مڑے بام کنڈی کھڑے ہو وہ ذات چاہ بننے ہو سکے بادشاہ سلامت میں تیرا نوکر ہے نا بتاؤں دا تنا بس جتے تو بتاؤں تے راضی تے میں راضی تے جس میں تو رینج بتاؤں تے میرا بتاؤں نال کے لگتے میں بھی تے بتاؤں نال مڑ رینجی ہے بھئی جن منی ہے مڑو دی مننی پہن دی جیڑے چار جی میں مندن میں آکھا بلب سونا تو نہ آکھنے سونا تے جے میں آکھا نہیں سونا تو نہ آکھنے نہیں سونا تے تو پتہ لگ جائے وہ میری پارٹی دین وہ میری جماعت دین وہ میرے سنگے دین لے خدا پیادہ صدیق دا ایمان سونا خدا پیادہ فاروق دا ایمان سونا خدا پیادہ عثمان دا ایمان خدا پیادہ میرے محمد نے صحابہ دا ایمان سونے ان جتھے جتھے تے جیڑا جیڑا خدا دی پارٹی دا بندہ ہی نا اے میری بان کھڑی ہے اس بندے اختلاف کرنے آڑے بھی پر کسے اور ہی پارٹی دے خدا دی پارٹی دا بندہ جتھے بھی ہویا باہمیں وہ علی دے روح پہ چویا تے باہمیں وہ ولی دے روح پہ چویا باہمیں وہ حسن دے روح پہ چویا باہمیں حسین دے روح پہ چویا باہمیں وہ غوث پاک دے روح پہ چویا باہمیں داتا صاحب دے روح پہ چویا جتھے بھی جا کے ڈوڑی ہوئی اللہ دی پارٹی دا بندہ تین ایو آدھا لبسی خدا آدھا صدیق دا ایمان سونا تے باہمیں بغداد اچ بیٹھا ہویا تے باہمیں حسین آباد اچ بیٹھا ہویا او نا اکسی صدیق دے ایمان اچ کمی ہے خدا دی پارٹی دا بندہ کل بھی آدھا صدیق دا ایمان سونا آج بھی یہ یاد ہے صدیق دا ایمان سونا کیوں جے یہ پارٹی خدا دی پارٹی دا فیصلہ یہی ہے کہ انہاں دا ایمان کمال ہے انہاں دا ایمان سونا ہے تے اگلی گل بھی میں کرا میں کہڑا توڑے کو گلے لیڑے مہینے خطرہ ہوئے ویچ کوئی اور آئے ہوئے تو اس میں گلے کو نہیں دینے پارٹیاں شروع تو دو ہی ہو دیا ایک کون دی خدا دی پارٹی
تے ایک کے شیطان بے حیا دی پارٹی اصل اس پارٹیاں دو ہی پارٹیاں بننے ایک اللہ دی پارٹی رحمان دی پارٹی ایک شیطان دی پارٹی اپو آپ پارٹیاں اپو آپ کام کرنے ہوندے ونڈ ہو گئی جیڑا صحابہ دے ایمان نو سونا آکھے او رحمان دی پارٹی دا بندہ ہے جیڑا صحابہ دے ایمان نو ماڑا آکھے باویں متھے تے بڑا سارا محراب ہو سمجھ لے اے شیطان دی پارٹی شیطان آڑے صحابہ دے ایمان دی عزت کر نہیں سکدے تے رحمان آڑے صحابہ دے ایمان تے کدی انگلی چاہ نہیں سکدے اللہ کریم تو اڈی میری حاضری میں شرف قبولیت عطا فرمائے شان صحابہ ازروع قرآن یہ ساڑا موضوع چل رہے ہیں اور اجیتے میں اور ڈھیر ساری آیتاں وچوں صرف ایک آیت دا تھوڑا جہا حصہ تلاوت کیتا ہے انشاءاللہ العزیز کوشش کرانگے آن آڑیاں رشستاں چوئی اور جمعیدیاں میں چوئی اور بالخصوص جڑی 22 جمادی ثانی 15 جنوری بنسی 15 جنوری 22 جمادی ثانی اتوار چھاڑ کے اگلا اتوار چھاڑ کے اگلا اتوار اے دن نے صدیق پاک دے عرس پاک دا آپ دے وصال پاک دا آپ دا جس طرح مولا علی دا عرس 21 رمضان دربار شریف تے ہوندہ ہے اس طرح انشاءاللہ العزیز تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق دا